بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشار راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، ABN نیوز کے لیے کورس کور کرتے ہیں۔ بشار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قاضی صاحب کے کنڈکٹ پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ قاضی صاحب کی پھرتیاں بھی آپ نے دیکھی کہ مہینے کی چھٹیاں آگے لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ شاید بہت زیادہ کیسز کا بوجھ ہے تو اس کو کم کیا جائے، لیکن انسانی بنیادی حقوق کا کوئی مسئلہ ہو یا آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہو، مینڈیٹ چوری کا مسئلہ ہو، بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہماری کورٹ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں 103 لوگوں کا کیس جاتا ہے اور ابھی تک جو ٹل ناؤ ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اس وقت تک تقریباً 84 لوگ ہیں جن کی قسمت کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، سزائیں ہو چکی ہیں نہیں ہوئی، اور قاضی صاحب کے ٹھنڈ ہے پروگرام کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملٹری کورٹس میں کیس چلتے ہیں نہیں چلتے، میری بلا سے وہ کون سے انسان ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہے PTI سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے قاضی صاحب کا ایک اپنا فیصلہ لینڈ مارک ججمنٹ موجود ہے، لیکن وہ فیصلہ اس وقت انہوں نے دیا تھا جب وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ تو اب نام سے ہٹ گیا ہوا ہے؟ نہیں، اب تو چیف جسٹس بن گیا نا یار، یہ تو نام سے ہٹ منصف اعلیٰ کے ہاں منصف اعلیٰ بن گئے، وہ قاضی القضاء بن گئے۔ اب یہ تو نہ کہیں نا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنیادی انسانی حقوق کے جب وہ جسٹس تھے تو جو اینک تھی اس میں بڑے نظر آتے تھے، اور اب جب وہ چیف جسٹس بنے تو کرسی بڑی ہو گئی، نہیں، کرسی بڑی ہائٹ نہیں پکڑ گئے یار مغل صاحب، بات تو سنا کرے نا، کرسی بڑی نہیں ہوئی، اینک دھندلی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شاید وہ ان کو ایسے نظر آتا تھا کرسی بڑی نہیں ہوئی تو نہیں اوپر سے نظر نہیں، اینک دھندلی ہو گئی ہے جس میں وہ چیز نظر نہیں، اور دوسرا قانون کانا ہو چکا ہے۔ قانون کانا اس لیے، وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہو چکا ہے، میں نہیں مانتا قانون اندھا ہے۔ قانون کانا اس لیے ہے جناب کہ چیف جسٹس صاحب کی وہ قانون کی نظر سے وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جو الائنس ہے موجودہ، وہ اس کے متعلق کوئی کیسز ہوں جس میں ان کی اوپوننٹ پاکستان تحریک انصاف ہو تو وہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے۔ جس میں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہزاروں کی تعداد میں جو اب بھی جیلوں میں پڑے ہوئے، یہ 184 یا 85 لوگ نہیں ہیں، یہ تو میں 10,000 سے زائد لوگ، جی میں جس علاقے میں رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے جی وہاں اس علاقے کے لوگ، مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی۔ صحیح، وہ بنیادی انسانی حقوق قاضی صاحب کے وہ آنکھ جو ان کی ہے نا، وہ جو قانون کانا ہے نا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہے ایک بند ہے، وہ قانون کی وہ آنکھ اس طرف بند ہے، صحیح، جس طرف PTI کے لوگ ہیں، وہ آنکھ بند ہے بدقسمتی سے۔ یہاں پر جسٹس اجاز الحسن کے سربراہی میں جو بینچ بنا تھا، اس میں 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا، پھر حکومت اپیل میں چلی گئی، اور پھر یہاں پر ایک وہ ہمارے ہر دل عزیز جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا، پہلے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں بنا، جس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ جو مرکزی درخواست گزار تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ، جی انہوں نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور پھر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا، جو قانون کی نظر میں، قانون کی دنیا میں وہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ، میں نے آج تک ایسا فیصلہ نہیں دیکھا۔ جسٹس امین الدین خان وہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ پانی کی طرح ہے، اور وہ ہر اب جب بھی جسٹس امین الدین خان کا نام میرے سامنے آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یار کہ جسٹس امین لہجہ اوپر ہی چلا جاتا، وہ وکیل بھی رہے، وہ ارگو بھی کرتے رہے، وہ پریکٹس بھی کرتے رہے، 25 30 40 سال ان کی پریکٹس تھی، وہ پھر جسٹس بنے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی جسٹس رہے، سپریم کورٹ میں آئے، پتہ نہیں مائنڈ کہاں ان کا ہوتا ہے، کہاں اپلائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آرڈر میں بھی نہیں کرتے، آرڈر میں کوئی آبزرویشن نہیں دیتے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی سوال جواب ہوتا ہے کوئی نہیں کرتے، سرکاری نوکری یار ایسا، میں اب وہ توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے گا، بس حد احترام وہ میں ذی شعور انسان جو ہوتا ہے نا وہ اختلاف کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے،
بے جان جو ہے ہوتا ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو وہ فیصلہ انہوں نے ایسا دیا یہاں پر کہ وہ کہا گیا جی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اچھا وہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لوگ سزا یافتہ نہیں ہے. تو جب 20 لوگوں کو چھوڑا گیا عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے، تو پتہ چلا کہ وہ سزا بھگت کر آئے ہوئے. اور خبر چلوائی گئی کہ آرمی چیف صاحب نے رعایت کیا عید کے موقع پھر جسٹس امین الدین اکبر لارجسٹ بینچ کی طرف معاملہ گیا تو میں حیران ہوں. 9 ماہ گزر چکے ہیں، بلکہ سال ہو گیا نا جی. 9 مئی تو اب جون آ گئے، سال ہو گیا، 13 ماہ ہو چکے. 13 ماہ ہو چکے. بدقسمتی سے ابھی تک وہ بینچ بن نہیں سکا. ایک بینچ بنا تھا وہ اس میں لائرز کا سر کتنا جسٹس عمر عطا بندیال. لائر کا کیا قصور ہے جی؟ میں بات کر رہا ہوں بول صاحب. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بینچ بنایا تھا، اس نے فیصلہ دیا. بعد میں خاکی بینچ بنایا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے. خاکی بینچ بنا تو اس نے عجیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا. کوئی سرے سے اس کی منطق کی نہیں بنتی اس فیصلے کی، کوئی عجیب و غریب قسم کی. لارجسٹ بینچ کو لکھ دیا گیا. ابھی تک وہ قاضی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. ان کے سامنے یہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کا جہاں پر مقبرہ بنا رہے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کا جو مقبرہ ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے کام نہیں ہو رہا. کام کیوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ چھوڑیں یار ان چیزوں کو. یہ کوئی بے منی چیزیں ہیں یار. یہاں پر پرائم پروجیکٹ اس کوڈ کے اندر کیا مغل صاحب مجھے یہ بتائیں یار، آپ کے سامنے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ہاں تو ان کو نہیں نا پرواہ، تو وہ مقبرہ بنا رہے ہیں. یہ اس مقبرے کو کیا کرنا ہے؟ ڈیلی دورہ کرتے ہیں نا، آپ کو بھی خبر کا پتہ ہے. ڈیلی وہ دورہ کرتے ہیں. ڈیلی دورہ کرتے تو مجھے بتائیں اس مقبرے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ تصویریں آ کے بنایا کریں. عجیب و غریب کون سے تصویریں بنا کر کیا کریں گے کہ قاضی صاحب نے مقبرہ کتنے عظیم الشان ادھر منصب پر فائز تھے. یہاں پر بڑے بڑے ججز آئے جی، جسٹس بڑے بڑے لائق ترین ججز آئے یہاں پر. کوئی نام سارے یاد ہیں کسی کو؟ مجھے گزر گئے نا، چلے گئے، دفن ہو گئے نا، لیکن فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جسٹ قاضی منیر صاحب فیصلے کی وجہ سے یاد رکھے گئے آج تک. بلے کی وجہ سے انہیں کو بھولے گا یار؟ وہ لیگیسی تو ان کی بن چکی ہے نا، اب تو انہیں بلے کی وجہ سے انہیں کوئی نہیں بھولنے والا. قانون اب دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا جب بھی نام جب تاریخ میں نام لکھا جائے گا، پکارا جائے گا، تا قیامت، جب تک پاکستان باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، اس وقت تک بلہ پیچھا کرتا رہے گا. یہ خاکی بینچ پیچھا کرتا رہے گا. یہ ہزاروں کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، یہ ضرور کہا جائے گا کہ بہت بڑا بھاشن دیتے ہیں وہ مختلف پروگراموں میں جا کر، مختلف اس کے بعد جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جا کر، ایون فارن جا کر انسانی حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے بینچ بنانے کا تو بالکل خاموشی. لبوں پر وہ لب ان کے جو ہے نا وہ جڑ جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں. اس حوالے سے آپ نے دہی والا جملہ نہیں بولا. نہیں، میں دہی والا جملہ نہیں، چینج کریں اسے. گنگنیاں پڑ گئی ہیں، گنگنیاں بھی کہتے ہیں نا، گنگنیاں بھی کہتے ہیں انہیں. اچھا، قاضی صاحب نے قاسم سوری والے کیس میں ذکر کیا سوشل میڈیا کا. میڈیا تو قاسم سوری کو بلائیں نا یار. نہیں، میری بات تو سن لیں، سوال یہ تھوڑی ہے. اس میں ذکر کیا کہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. قاضی صاحب کو کل والا جو لاہور میں پنجاب حکومت اور سیکیورٹی نے کیا ہے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے ساتھ، کہ گھروں کے سامنے لا کر ریڈ دکھائی گئی ہے، قاضی صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو جڑا والا میں نظر آ گیا تھا. نہیں، قانون اندھا ہے نا، اس طرف سے قانون کانا ہے. وہ آنکھ دکھتی نہیں ہے، وہ اس آنکھ سے وہ سب کچھ دکھتا نہیں ہے. دکھتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتے. نہیں دکھتا یار. کانا، مجھے یہ بتائیں کہ کانا جو ہوتا ہے، ایک بندہ کانا ہے، وہ اس آنکھ سے دکھے گا نا جس کو نظر آئے گا. پنجابی چیزہ اور مطلب وہ دوسرے یار میں وہ کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دوسرا کانا، ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے نا، اسے کانا کہتے ہیں نا. تو دوسری آنکھ سے وہ کیسے دکھے گا؟ اسے تو دکھائی نہیں دیتا نا. آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن اس قانون اندھا تو نہیں ہے نا یار، قانون کانا ہے. تسی آندے ہو تو مان لینا. جس وجہ سے یار مجھے میں نے آپ کو دیکھا مکمل اندھا، میں نے آپ کو دلائل دی ہے نا اس پر. میں نے آپ کو ارگو کے ساتھ ثابت کیا ہے نا کہ اس طرف سے، جس طرف سے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، جس طرف سے پی ٹی آئی ادھر ہاتھ نہیں رکھا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پی ٹی آئی سے یاد ہے عمران خان صاحب کو خط لکھنے والے ہیں پھر. ہاں، عمران خان، وہ یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خان صاحب کو ایک عرضی پیش کی تھی، خان صاحب کے، کہ ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے، اچھا، مسائل سے نکالنے کے لیے. وہ جو بلہ چھین کے ڈالا گیا تھا بھنور ادھر بلہ چھین بلے سے ہی بھنور بنایا گیا نا، بلے سے بھنور بنایا گیا. مسائل سے نکالنے کے لیے آپ مذاکرات کی طرف آئے، مکالمے کی طرف آئے. قاضی صاحب نے کہا تھا ڈائیلاگ سے جو ہے نا
मामलात हल होते हैं। मैं बात वैसे काजी साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक मुत्तफिक करता हूँ, मुत्तफिक हूँ, हाँ वो तो कहते हैं क्योंकि तो सियासी मुकालमा फोरम नहीं है। मुकालमा वो तो कहते हैं ना कि मुकालमे से आपके जो मसाइल हैं वो हल होते हैं। मैं इस बात से काजी साहब से मुत्तफिक हूँ। वो फैसला इमरान खान साहब ने महफूज किया था और महफूज करने के बाद उन्होंने वो फैसला सुनाया। अब वो तफसीली फैसला जो है ना रिटर्न सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहा है, जिसमें ये खान साहब, मेरी वैसे ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितना मैं खान साहब को जानता हूँ कि वो उसमें मसाइल का हल, उस दिन भी उन्होंने मसाइल का हल बताया था कि किस अगले तरह दिन से, जाके हाँ, जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तब बताया था। नहीं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बताया अच्छा, था। वो फॉर्म 47 का वो हल था ना कि बहुत वो, रोका था हाँ, उन्होंने, याद होगा आपको। वो हाल था ना यार कि आप हाँ। फॉर्म 47 वालों के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, हम्म, फॉर्म 45 वालों के साथ मुज़ाकरात करूंगा। वो हाल था इस मुल्क का। अब देखिए, इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए अडियाला जेल के कैदी को बाहर निकालना पड़ेगा। मदर ऑफ ऑल लीड से हाँ, ना पड़ेगा। उसको कैद, उसको बाहर निकाल कर उसको मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़ेगा। लेकिन मुज़ाकरात की मेज वो तो उसकी माफी शराइत के मुताबिक, यार नहीं, इनकी शराइत के मुताबिक नहीं नहीं, होंगी मेरी ना, बात तो सुन लेना। उसकी शराइत के मुताबिक जिनसे होंगी। वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात करनी है, क्योंकि ये तो खाली हाथ वाले हैं, फॉर्म 47 वाले, इनके तो हाथ ही खाली हैं। तो खाली आते हैं ना। जिनके पास कुछ है बचा हाँ। कुचा, उनके साथ मुज़ाकरात। दुनिया का असूल है मुगल साहब, ताकत का असूल है, इक़्तिदार का असूल है। वैसे हम्म, मैं थोड़ा सा आज मैं हट के बात करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। डेमोक्रेटिक फोरम हमेशा, पार्टीज जो होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा डेमोक्रेटिक लोगों से बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में दूसरी तरफ जो गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर मुलाकात जो करने गैर वाले सियासी होते हैं हैं, ना, गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना, उनके पास क्या वो अख्तियार मसनद है? इक़्तिदार मिल जाती एक है, पावर जो होती है ना, वो पावर के साथ डिक्की से मसनद इक़्तिदार। और डिग्गी से मोल साहब, मैं आपको मसले को तो उस कुर्सी पर बैठा दूं जी, मैं आपको कुर्सी पर बैठा दूं, आपके हाथ में कुछ इख्तियार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो आप क्या तो करेंगे? रिमोट आपके पास होगा, रिमोट क्या, आप पीछे से जो इशारा होगा आप उसी पर आगे से पीछे करेंगे। से नहीं, सामने बैठ हाँ, के इशारा सामने होगा। बैठेंगे ना। अब तो आपको लगता है कुछ छुपा कुछ है, तो ये बदकिस्मती है सब कुछ तो सामने हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, सबसे बड़ा जो स्टेक पावर, होल्डर। जो पावर जिनके पास है, उन तमाम, ये मैं कठपुतलियों की बात नहीं कर रहा, मैंने लफ्ज पावर का इस्तेमाल किया है। उन स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, खान की शराइत पर। देखिए खान इक़्तिदार की जंग नहीं लड़, अगर इक़्तिदार की जंग लड़ता तो वो उससे बहुत पहले आफत वो हो तो चुकी उनकी थी। पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो अक़दार की बात करता है, इक़्तिदार नहीं, इक़्तिदार। अक़दार की बात करता है, वो अवाम की बात करता है कि पावर अवाम के पास होनी सबसे चाहिए। बड़े स्टेक होल्डर भी अवाम है इस अच्छा दफा। मूल साहब, मुझे ये बताएं कि कल यार लुकुआई ने सुत्ती। मोदी ने जो हल्फ लिया कल उसका हुआ, मैं कल बहुत तलाश किया मैंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ था उस तकरीब हल्फ बर्दारी में। उसमें मजदूरों को बुलाया हुआ था, हाँ, इवन यार आप मुझे फंसाना चाह रहे, उसमें ख्वाजा सराओं को भी लाया हुआ था, खाया सुरंग को बुलाया हुआ था, लेकिन वो नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। हमारे अलावा सार के सब मुल्कों को बुलाया हुआ था। हाँ, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। मैंने नहीं देखे, मैंने तकरीब ही नहीं मैंने देखी। तो यार मैंने देखी है, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी कोई कहीं नहीं, फुटेज आपने वगैरह नहीं देखा नहीं मिली जो यार। वो सरकारी तौर पे वो तो मेहमान बुलाए मुझे हुए थे? पता 8-10 लोग बांग्लादेश और ये सार्क के वो सारे लोग नहीं, हुए उसमें थे, तो हजारों लोग बुलाए हुए थे। लेकिन लेकिन हमें यार वो कहते होते हैं ना कि अक्ल की बात दुश्मन से भी ले लेनी चाहिए ना यार, हमें दुश्मन से सबक लेना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में मैं वही बात कर रहा हूँ, हमें दुश्मन से सबक लेना चाहिए। ये मुल्क उसी सूरत में निकल सकता है आगे। क्योंकि हमारा कंपैरिजन तो हमेशा उधर से आ, मुतालिया पाकिस्तान में सिखाया आपकी गया। आपकी कारोबार, आपकी तरक्की की शरह पर सरपट मुल्क उसी सूरत में दौड़ सकता है जब आइन की जो है मुकम्मल और सुपरमेसी नहीं, हो। सबसे बड़ी चीज जब आप जमहूर की बात करेंगे, उनका वही, सोचेंगे, हाँ, उनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बनाती है ना, आइन बिल्कुल जिसको कहते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। जब तक वो ठीक नहीं वो होगा बीच में जमहूर की मुगल साहब, ये बात, बीच में ये आ गई बात ना यार, ये उधर वो आपको होता है, वो बीच में आ आमद गई। होती है, आमद हाँ, होती है। तो ये बात हम फौजी मुझे दास्तों लगता है किसी दिन आप ये भी बताएंगे कि आप शायर भी हैं इसी वीडियो के जरिए, आमद जिस तरह फौज हो रही है। फौजी अदालतों की जो है ना वो बात कर रहे थे। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि यार मैं आज भी ये डिस्कशन कर रहा था। अब देखिए पता है क्या मुँह था, सुप्रीम कोर्ट में अब एक वाज़िया जो है ना एक तकसीम नजर आ ये रही है। तकसीम क्या होती है, इसको उसमें डिफाइन भी तो करें। 6 जज इधर बैठ जाएंगे, 7 जज साथ उधर, ये तकसीम है? अब देखें जो मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को की रोल अदा करना चाहिए। चाबी वाला। नहीं, उन्हें किरदार अपना अदा करना चाहिए, और उन्हें जो फौजी अदालतों वाला अपील जो पेंडिंग पड़ी हुई है लार्जेस्ट बेंच की तरफ उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें वो किरदार अदा करना चाहिए, और काजी साहब को कहना चाहिए कि इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाए।
تو آپ کو لگتا نہیں ہے جو انہوں نے 1 مہینہ چھٹیاں ڈیلے کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں، کوئی اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ ان کے اب چھٹیاں اگر آ گئیں تو ان کے جانے کا وقت ہو جائے گا پھر۔ نہیں اس میں مخصوص نشستوں والا کیس بھی لگا وہ ہوا تو ہے نا۔ 24 کو ہے نا، ہاں، وہ 24 بھی جون کو 24 عید کے فوراً بعد ہے۔ پھر ایک بات میری یاد رکھنا، فیصل واڈا والی میں نے بات کی تھی آپ کے بھی لاگ نہیں مجھے، میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہوں گا، اور آپ نے خواجہ آصف کے ہاں۔ بارے میں بھی ایک بات یاد کی ہوئی ہے، وہی میں وقفے وقفے سے آپ کو یاد دلاتا فیصل رہوں واؤڈا والی گا۔ اور بات تیسری بات وہ مٹھائی ابھی تک ہاں آپ نے مٹھائی نہیں بات میں نے فیصل واؤڈا والی بات کی تھی آپ کے پروگرام میں شروع فیصل کہ یہ واوڈا بھی اور مصطفیٰ کمال ہاں دونوں کا نام لیا ہوا۔ وہ میں نے وہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا وہ یاد رکھا جائے گا۔ صحیح، چلیں ہم بھی پر امید ہیں کہ اس جہاں ہم بیٹھ کے یہ ویڈیو کر رہے ہیں اس گھر سے سب کو انصاف ملے، اور ایک آنکھ سے نہ دیکھا جائے بلکہ 2 آنکھوں سے دیکھا جائے، جیسے عمران خان کہتے تھے 1 نہیں 2 نہیں 1 پاکستان۔ تو اللہ کرے ہم اسی زندگی میں وہ 1 پاکستان دیکھ کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ بہت شکریہ بشار رضا صاحب آپ کے وقت کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔